رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه أجمعين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، راجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر، موالیان حیدر کرار، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی، علماء حقہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی امانت اہل بیت اطہار کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کون و مکان کے سامنے پیش کی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 28 صفر کو شہید کیا گیا، چاہے وہ پہلے کا زہر ہو یا 1-2 دن قبل زہر دیا گیا ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت 28 صفر کو ہوئی، لیکن مسلمانوں کے تقریباً فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ کی تدفین 1 ربیع الاول کو ہوئی. مشہور جملہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب 3 دن رسول اللہ کا جنازہ رکھا رہا. یہ صرف جملہ نہیں، یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ 3 دن تک مسلمان بحث و نزاع میں پڑے رہے اور رسول اللہ کا جنازہ اسی طرح رکھا رہا. حضرت امیر علیہ السلام نے رسول گرامی کو آخری لمحات وداع فرمایا، غسل دیا، کفن دیا اور نماز جنازہ ادا کی. مشہور و معروف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی دفن کیا گیا، بنا بر روایت یا اسی دن خانہ وحی پر حملہ ہوا یا اس کے دوسرے دن خانہ وحی پر حملہ ہوا. آخری لمحات رسول گرامی بستر علالت پر تشریف فرما تھے. سب کو باہر نکالا کہ سب باہر چلے جاؤ. علی کو اپنے قریب بلایا، جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اپنے قریب بلایا. روایت کے جو مشہور و معروف الفاظ ہیں، کچھ ہی لوگ جو رسول اللہ سے بہت خاص الفت رکھتے تھے، بہت خاص نسبت رکھتے تھے، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات میں، حضرت کی فکر میں، حضرت کی اطاعت میں جو ان کے لیے محرم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد تھے. رسول گرامی نے جناب صدیقہ کو بلایا، حضرت امیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد بنا بر روایت رسول گرامی نے ایک ہاتھ میں جناب صدیقہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا. دونوں کے ہاتھوں کو اپنے کلیجے اور اپنے سینے پہ رکھا. جیسے ہی دونوں کے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا، رسول گرامی رکھتے ہی رونے لگے. اب ظاہر سی بات ہے، جیسے ہی رسول گرامی روئے تو ہر وہ شے جو تحت فرمان رسول گرامی ہے، جو رسول گرامی سے محبت کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے معشوق کی آنکھوں میں آنسو عاشق برداشت نہیں کر سکتا. معشوق کی آنکھوں میں آنسو عاشق برداشت نہیں کر پاتا. ظاہر سی بات ہے وہ جو رسول گرامی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ رسول گرامی نے ایک ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ لیا اور اپنے سینے پہ رکھا، اور رکھتے ہی رسول گرامی رونے لگے.
روتے روتے روایت کے الفاظ ہیں فاطمہ کا ہاتھ لیا علی کے ہاتھوں میں رکھا کہ علی فاطمہ تمہارے لیے امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھنا۔ مصائب میں اکثر میں پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوا حضرت امیر جناب صدیقہ کی شہادت کے بعد کیوں ٹوٹ گئے تھے؟ بالکل ٹوٹ گئے تھے، بالکل گھر میں بیٹھ گئے۔ وہ علی جو اتنا بہادر تھا، اتنا شجاع تھا، اتنا ہمتی تھا، اتنا ثابت قدم تھا، شہادت صدیقہ کے بعد بالکل علی ابن ابی طالب کی روش بدل گئی، جو روش پہلے تھی، شجاع بہادر۔ کسی جنگ میں حضرت امیر گئے، سر پہ زخم لگا، بازو پہ زخم لگا، کوئی دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا علی جان آپ تھوڑی دیر آرام فرمائیے، آپ کے سر پہ زخم لگا ہوا ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ آرام فرمائیے۔ حضرت امیر نے اس زخم کے باوجود مسکراتے ہوئے فرمایا کہ علی اتنا شجاع و بہادر ہے کہ اس کے لیے یہ چھوٹے موٹے زخم کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں تھوڑے سے ہو سکتا ہے مصائبی جملات ہوں، لیکن ہم شیعہ ہیں، اور آل محمد اپنے شیعوں کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں غمگین ہو جائے اور ہماری خوشی میں خوش ہو جائے۔ ہمارے سامنے ابھی آپ مصائب پڑھیے ہم رونے لگیں گے، فضائل پڑھیے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ حضرت امیر نے فرمایا علی اتنا شجاع و بہادر ہے کہ اس کے لیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ اب ذرا تصور کریں وہ علی جو اتنا بہادر، اتنا شجاع، اتنا ہمتی، اتنا ثابت قدم، روایت کے جملے ہیں جیسے ہی حضرت امیر کو مسجد میں زہرا کی شہادت کی خبر ملی، کہتے علی کھڑے کھڑے مسجد میں گر گئے۔ بعض روایتوں میں ہے فغشی علی، علی پہ غش طاری ہو گیا۔ اتنا پاورفل انسان، اتنا طاقتور انسان، زہرا کی شہادت کی خبر سن کے علی ابن ابی طالب زمین پہ گر گئے، غش طاری ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول گرامی نے فرمایا تھا علی جان یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے حوالے، اس امانت کا خیال رکھنا۔ جناب صدیقہ کی عظمت ہے، میں مصائب کی طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، لیکن جملے تھے ان ایام کی مناسبت سے جو میرے خیال سے عرض کرنا ضروری تھے۔ یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ ایام اسلام کے سب سے سیاہ ایام ہیں۔ یہ جو کربلا سن 61 ہجری میں ہوئی، اس کربلا کی بنیاد بھی انہی دنوں میں رکھی گئی۔ اور میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، علامہ امینی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کربلا یہ معلّہ میں علامہ امینی صاحب مصروف تھے، مصروف اعضا تھے۔ علامہ امینی صاحب کی دوستیاں مختلف مکاتب فکر سے تھیں، کیونکہ مناظرے کیا کرتے تھے۔ کچھ اہل سنت حضرات علامہ امینی صاحب کے پاس آئے، اور آنے کے بعد روز عاشورہ کربلا میں کہنے لگے علامہ امینی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں شیعہ، یہ شدت کر رہے ہیں، یہ دیکھو کیسے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، تیز تیز سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، عجیب و غریب عزاداریاں کر رہے ہیں، یہ شدت کر رہے ہیں، انہیں روکیے۔ علامہ امینی صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگر شیعیان حیدر کرار کربلا کے مقابلے میں اس طرح کی عزاداریاں اور استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے تو تم کربلا کو اسی طرح بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر بھلا دی۔ کربلا کو اسی طرح تم بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے، امانت۔ جہاں لوگوں کو اس امانت کا خیال کرنا چاہیے تھا، اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، وہاں صدیقہ پہ ایسے ایسے مذاہب ڈھائے، ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ صدیقہ کو یہ کہنا پڑا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پہ ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے، اگر روز روشن پہ ڈھائے جاتے تو یہ روز روشن رات میں بدل جاتا۔ ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے۔
یہ امانت خداوند متعال ہے. جناب صدیقہ کا مرتبہ عظمت ہے. انبیاء جناب صدیقہ کے مرتبے کو اور عظمت کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں. رشک کرتے ہیں. جناب آدم جنت میں کسی حجرے میں گئے, ایک تصویر کی طرف دیکھا, چہرہ نہیں دیکھا, نور دیکھا. میں فضائل فاطمہ کی شروعات کر رہا ہوں. جناب آدم جنت میں کسی ایک کمرے میں کسی ایک حجرے میں پہنچے, ایک تصویر دیکھی, شکل نہیں دیکھی, نور دیکھا. جناب آدم محو ہو گئے اس نور کی عظمت میں. آواز لگائی, یا جبرائیل یہ کس کا نور ہے, یہ کس کی تصویر ہے؟ آواز آئی, یا آدم ہذہ تصویر فاطمہ. آدم یہ فاطمہ کی تصویر ہے. کہتے سر پہ ایک تاج تھا, کانوں میں گوشوارے تھے, گلے میں ایک ہار تھا. آدم نے جیسے ہی تصویر کو دیکھا جبرائیل سے سوال کیا. جبرائیل نے جواب دیا کہ یا آدم ہذہ تصویر فاطمہ, یہ تصویر فاطمہ ہے. جبرائیل یہ کہہ کے رکے, تصویر سے آواز آنی شروع ہوئی. سر کے تاج نے کہا انا محمد, کانوں کے گوشواروں نے کہا انا الحسنین, گلے کے ہار نے کہا انا علی ابن ابی طالب, میں علی ابن ابی طالب ہوں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جناب آدم جیسے ہی باہر نکلے کہ آدم رکو, ٹھہرو. اب کیا کہ یا آدم ذکر ہؤلاء الاسماء, ان ناموں کو لکھ لو اور یاد کر لو. ان ناموں کو لکھ لو اور یاد کر لو. تھوڑے دنوں کے بعد جب تم زمین پہ جا کے پریشان ہوگے تو یہی وہ نام ہوں گے جو تمہیں نجات دیں گے. یہی وہ نام ہوں گے جو تمہیں نجات دیں گے. ذکر ہؤلاء الاسماء, یہ عظمت ہے نور فاطمہ کی. نور فاطمہ کی میں نے پہلے دن بیان کیا تھا رسول گرامی کا نور کس طرح پیدا ہوا. اب رسول گرامی فرما رہے ہیں فاطمہ کا نور کس طرح پیدا ہوا. رسول گرامی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نور فاطمہ کو خلق کیا, پیدا کیا. آدم کا کوئی وجود نہیں تھا جب نور فاطمہ کا خدا نے خلق کیا, کوئی آدم کا وجود نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے نور فاطمہ کو خلق کیا, نور فاطمہ کو پیدا کیا. آدم کا کوئی وجود نہیں تھا. اذ کانت فی الارواح, آدم روحوں میں تھے, ابھی آدم کا مجسمہ نہیں بنا. اللہ نے کسے پیدا کیا؟ نور فاطمہ کو پیدا کیا. پوچھنے والے نے سوال کیا, فقیل الناس یا رسول اللہ الیست ہی انسیہ, کیا فاطمہ کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کو نور کو پیدا کیا آدم کی خلقت سے پہلے, لوگوں نے سوال کیے کہ یا رسول اللہ کیا فاطمہ کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا؟ رسول گرامی نے فرمایا ہی حوراء انسیہ, یہ انسانوں میں موجود حور ہے. اللہ اکبر. فاطمہ حوراء انسیہ. یہ روایت کے آخری فقرے پہنچانے کے لیے میں مکمل روایت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ آخری فقرے کما حق ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور تھوڑا سا آپ لوگ بیدار بھی ہو جائیں. رسول گرامی نے فرمایا اللہ نے نور فاطمہ کو پیدا کیا, آدم کا کوئی وجود نہیں تھا. اذ کانت فی الارواح, لوگوں نے سوال کیا الیست ہی انسیہ, کیا فاطمہ کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا تھا؟ رسول گرامی نے فرمایا انسانوں میں ہوتا تھا, لیکن انسانوں میں موجود حور تھی فاطمہ کی شخصیت. سوال کرنے والے نے سوال کیا فما کان طعامھا, جب اللہ نے انہیں اتنا پہلے پیدا کیا تھا تو ان کا کھانا کیا تھا؟ یہ کہاں رہا کرتی تھیں؟ ان کا مقام کیا تھا؟ رسول گرامی نے فرمایا کانت فی حقہ تحت ساق العرش. جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ کا نور اللہ تبارک و تعالی کے عرش کی زینت ہوا کرتا تھا. نور فاطمہ
फमा कान तआमुहा, नूर फातिमा का ग़िज़ा, नूर फातिमा की ग़िज़ा क्या हुआ करती थी, नूर फातिमा की ग़िज़ा क्या थी? रसूल गिरामी ने फरमाया अत-तस्बीह वत-तक़दीस वत-तहलील वत-तहमीद, ये नूर फातिमा की ग़िज़ा थी। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह, अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तहलील, अल्लाह के लिए तकबीर, ये नूर फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की ग़िज़ा थी। यहां तक मुकद्दमा था जो मैंने बयान कर दिया। कुन्हे मारिफत फातिमा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सिद्दीक़ा? किसने पहचाना सिद्दीक़ा को? कोई है जो दावा करे कि मैंने जनाब सिद्दीक़ा को पहचाना? जो भी कहीं भी ये दावा करते हुए नजर आए कि मैंने जनाब सिद्दीक़ा को पहचाना, तो उसके सामने किस सूरे की तिलावत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम नहीं जानते लैलतुल क़द्र है क्या? इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लैलतुल क़द्र हिया फातिमा, लैलतुल क़द्र फातिमा की जात है। जिस तरह किसी ने लैलतुल क़द्र को समझ नहीं सका, इसी तरह कोई फातिमा को समझ नहीं सका। ये जात फातिमा है। वअला मारिफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला, दारतिल कुरूनिल ऊला, यानी जनाब सिद्दीक़ा की मारिफत पर आदम, नूह, यहया, ईसा, मूसा की नबूवत टिकी हुई है। जिम्मेदारी के साथ जुमले कह रहा हूं, नबूवत टिकी हुई है फातिमा की मारिफत पर, फातिमा की मारिफत पर। रसूल गिरामी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने नूर फातिमा को खल्क किया। नूर फातिमा की ग़िज़ा क्या थी? अत-तस्बीह वत-तक़दीस वत-तहलील वत-तहमीद, ये ग़िज़ा थी। नूर फातिमा का मकाम कहाँ था? फी हुक्कतिन तहत साक़िल अर्श, अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श की जीनत बनाया हुआ था नूर फातिमा को। यहां तक बात समझ में आ गई। अब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते फलम्मा अज़्ज़ व जल्ल खलक आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम को खल्क किया, वजअलनी मिन सुल्बिह व अखरजनी मिन सुल्बिह, आदम को बनाने के बाद हमें आदम की सुल्ब से इस दुनिया में निकाला। ये जाहिर अल्फाज हैं रवायत के। अल्लाह ने आदम को खल्क किया और फिर हमें सुल्ब आदम से इस दुनिया में मुंतकिल किया। व अहब्बल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अन यख़रुजहा मिन सुल्बी जअलहा तुफ़ाह फिल जन्नह, कि खुदावंद मुतआल ने आदम को पैदा किया और आदम को पैदा करने के बाद हमारे नूर को आदम की सुल्ब में करार दिया, जिस वजह से मलाइका ने आदम को सजदा किया। हमें सुल्ब आदम में करार दिया और सुल्ब आदम के जरिए ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में निकाला, इस दुनिया में पहुंचाया। सुल्ब आदम से मुंतकिल होते होते हम इस दुनिया में आए। व अहब्बल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अन यख़रुजहा, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि फातिमा को इस दुनिया में लेके आए। अब देखें दोनों मकाम पर तरीक़े कार जुदा हैं। जब मोहम्मद को इस दुनिया में भेजने का मकसद हुआ तो नूर मोहम्मद को सुल्ब आदम में करार दिया, लेकिन जब फातिमा को भेजने का इरादा किया तो अल्लाह फरमाता फातिमा को सुल्ब आदम में नहीं बल्कि जन्नत में एक सेब की सूरत में करार दिया। नूर फातिमा को जन्नत में एक सेब की सूरत में करार दिया। जअलहा तुफ़ाह फिल जन्नह व अतानी बिहा जब्राइल, अल्लाह ने नूर फातिमा को एक सेब में करार दिया। वो सेब जनाब जब्राइल लेके रसूल गिरामी की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या मोहम्मद, आप पर सलाम हो। व अलैकस्सलाम हबीबी जब्राइल, ऐ मेरे दोस्त जब्राइल तुम पे भी सलाम हो। फिर उसके बाद जनाब जब्राइल फरमाते या मोहम्मद इन रब्बुका युक़रिउका सलाम, तुम्हारा रब तुम पे सलाम भेज रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया मिन्हु सलाम व इलैहि यऊदु सलाम,
سلامتیاں اس کی طرف سے ہیں اور ساری سلامتیاں اسی ہی کی طرف پلٹیں گی. پھر جناب جبرائیل نے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا یا محمد ان هذه تفاحہ اہداہ اللہ تبارک و تعالی الیک. یہ ایک سیب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے بطور ہدیہ بھیجا. رسول گرامی فرماتے فلما فلقتها ورأيت نورا ساطعا. یہ نور فاطمہ سمجھا رہا ہوں کہ جیسے میں نے سیب کو توڑا, سیب کو کھولا, کیا دیکھا کہ ایک نور ہے جو اس سیب سے برآمد ہو رہا ہے. جیسے ہی میں نے اس نور کو دیکھا وَفَزِعْتُ مِنْهُ, میں اس نور سے گھبرا گیا, اس نور سے گھبرا گیا. جناب جبرائیل نے مسکراتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور فرمایا یا محمد لا تخف ولا تحزن, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ النُّورُ لِلْمَنْصُورَ فِي السَّمَاءِ وَهِيَ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةٌ. کیونکہ یہ نور اس کا ہے کہ جسے آسمانوں میں منصورہ کہا جاتا ہے اور زمین پر فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. رسول گرامی نے سوال کیا. یہ جو سوال و جواب ہے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول گرامی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں جانتے. سوال کرنے کا مقصد ہے آپ تک باتوں کا پہنچانا. رسول گرامی نے سوال کیا یا جبرائیل وَلِمَ سُمِّيَتْ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةٌ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ الْمَنْصُورَةِ. وجہ کیا ہے کہ جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کو زمین پر فاطمہ کہا جاتا ہے اور آسمانوں میں منصورہ کہا جاتا ہے؟ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا سمیت فی الارض فاطمہ لأنہا فطمت شیعتہا. انہیں زمین پر فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. سمیت فی الارض فاطمہ. فطمہ کا عربی معنی ہوتا ہے روکنا, روکنا. جناب صدیقہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فطمت شیعتہا, اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. وَفُطِمَ أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّهَا, اور دشمنوں کو اپنی محبت سے روکیں گی. یعنی دشمن کے دل میں فاطمہ کی محبت نہیں آ سکتی, اس لیے انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے. آسمانوں پہ انہیں منصورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا کیا قرآن مجید کی آیت نہیں دیکھی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, اور وہ دن کہ جس دن مؤمنین اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. وہ دن کوئی اور دن نہیں اور وہ مدد کوئی اور مدد نہیں بلکہ نصر فاطمہ لمحبیہا, فاطمہ کی مدد ہوگی اپنے چاہنے والوں کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, 2 مرتبہ صلوات بھیجتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. یہ نور فاطمہ کی عظمت ہے. یہ نور فاطمہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اپنے آسمانوں کے لیے زینت بنا کے رکھا. یہ عظمت نور فاطمہ ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابہ آئے. آنے کے بعد نور فاطمہ کے بارے میں سوال کیا. اس سے پہلے کہ میں نور فاطمہ کے بارے میں بتاؤں, میں جناب صدیقہ کا نور اس دنیا میں کیا مرتبہ رکھتا تھا اس کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ. بی بی عائشہ سے مشہور و معروف روایت ہے, مشہور و معروف روایت ہے. بی بی عائشہ فرماتی, یہ دیکھیں میں نے بعض اوقات یہ جملے ممبر سے بھی ادا کیے اور بیان بھی کیے. الفضل ما شہدت بہ اعداء
فضیلت کہتے ہی اسے کہ جس کی گواہی دشمن دے. خیر، بی بی عائشہ سے بڑے مشہور و معروف جملات ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں چراغ بجھ جاتے تھے، یہ مشہور و معروف روایت ہے کہ جب ہمارے گھروں میں چراغ بجھ جاتے تھے تو ہم جناب صدیقہ کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور ان کے چہرے کے نور سے روشنی محسوس کرتے تھے. شاید میں جملے پہنچا نہیں پایا اور بہتر پہنچانے کی کوشش کروں. روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور ان کے چہرے کے نور سے کنا نخیط، ہم سوئیاں چلایا کرتے تھے. فاطمہ کے چہرے کے نور سے ہم سوئیاں چلایا کرتے تھے. چھٹے مولا کے پاس ایک صحابہ ہے، آنے کے بعد کہنے لگے مولا ولیما سمیت الزہراء زہراء، جناب صدیقہ کا نام ایک زہرا ہے. پوچھنے لگے اے میرے مولا، اے میرے آقا، زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سائل کا سوال ہے، اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ آخر میں دوں گا. امام صادق کا جواب آخر میں بیان کروں گا ایک چھوٹے سے مقدمے کے بعد. سائل نے سوال کیا لما سمیت الزہراء زہراء، زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ چھٹے امام سے سوال ہوا. چھٹے امام کا جواب میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اب آئیے ایک مقدمے کی طرف. امیر المؤمنین کے زیارت نامے میں آپ دیکھیں تو ایک جملہ بڑا مشہور و معروف اور ماشاءاللہ سے ہمارے خطبہ ذاکرین علماء مختلف منبروں سے بیان فرماتے رہتے. امیر المؤمنین کے القاب میں سے ایک مشہور و معروف لقب ہے قائد غر المحجلین. تھوڑا سا میرا ساتھ دے تاکہ مجھے لگے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے. یہ مشہور و معروف علی ابن ابی طالب کا لقب ہے قائد غر المحجلین. اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ قائد کسے کہتے ہیں؟ قائد، لیڈر، رہبر. بھائی اسی کی تو پوری دنیا میں لڑائیاں چل رہی ہیں، اس کا بھی معنی نہیں پتا. قائد، رہبر، لیڈر. قائد غر المحجلین، قائد یعنی رہبر. غرہ کسے کہتے ہیں؟ غرہ کہتے ہیں عربی نسیل گھوڑے. نسیل گھوڑے آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ پورے کالے ہوں گے، ان کی پیشانی پہ ایک سفید پٹی ہوگی، اس پٹی کو، اس چمک کو کہا جاتا ہے غرہ، جو دور سے چمکتی ہے. پورا بلیک گھوڑا ہے لیکن اس کی پیشانی پہ ایک پٹی ہے سفید کلر کی. جب گھوڑا بھاگے گا تو اس کی سفید کلر کی پٹی دور سے چمکے گی، اسے کہا جاتا ہے غرہ. محجلین کسے کہتے ہیں؟ محجلین جمع ہے محجل کی. محجل کہتے ہیں وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي عَلَىٰ أَرْجُلِ الْفَرَسِ، اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کے پیروں پر ہو، اس سفیدی کو کہا جاتا ہے محجل. عرب کے نسیل گھوڑوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آگے کے دونوں پیر سفید ہیں، پٹیاں لگی ہوئی ہیں سفید سفید، اور پیشانی بالکل سفید ہے، ایک پٹی بنی ہوئی ہے، اور پورا گھوڑا مثال کے طور پہ بلیک ہے. ایک کو کہا جاتا ہے غرہ اور ایک کو کہا جاتا ہے محجل. اچھا، لقب کس کا ہے؟ مولا امیر کا. پورا لقب کیا ہے؟ قائد غر المحجلین. اچھا بھائی، گھوڑے کی سفید پٹی اور گھوڑے کے پیروں پہ سفید پٹیوں کا حضرت امیر کے لقب سے کیا تعلق؟ بھائی لقب تو مشہور و معروف ہے یا نہیں؟ زیارتوں میں بھی یہ القاب ہم سنتے ہیں حضرت امیر کے لیے. مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کو اگر سمجھنا ہو تو رسول گرامی کی خدمت میں پہنچو. میں نے کہا تھا مقدمہ، نتیجہ تب سمجھ میں آئے گا جب مقدمہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ضبط و ضبط ہو جائے، اور شاید اسی نتیجے پہ مصائب کی طرف میں چلا جاؤں. امیر المؤمنین کا لقب ہے قائد غر المحجلین. کیوں یہ لقب حضرت امیر کا ہے؟ رسول گرامی فرماتے روز محشر جہاں آدم سے خاتم اور خاتم سے قیامت تک کے لوگ جمع ہوں گے، انبیاء کو وارد محشر کیا جائے گا. جب انبیاء محشر میں وارد ہوں گے تو ان کی کیفیت کچھ یوں ہوگی
کہ ان کی پیشانی اور ان کے پیروں سے نور ساطع ہوگا. میں قائد و غر المحجلین کی تفسیر بیان کر رہا ہوں جو ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں. وجہ تسمیہ بیان کر رہا ہوں کہ میدان محشر میں جب انبیاء کو لایا جائے گا تو انبیاء کی پیشانی سے نور نکل رہا ہوگا اور ان کے پیروں سے نور نکل رہا ہوگا. ہم جیسے عام بشر، شہداء، صدیقین، صالحین جب انبیاء کے نور کو دیکھیں گے تو حیران و پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے پروردگارا کیا بہترین مخلوق ہے، کیا بہترین مقام و منزلت رکھنے والے ہیں. ان کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، پورا محشر ان کے نور کی طرف دیکھ رہا ہے. انبیاء جب یہ کیفیت دیکھیں گے تو انبیاء کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا نور بڑا پروقار ہے، پر عظمت ہے. اپنے نور پہ رشک کریں گے. جیسے ہی رشک کریں گے اتنے میں میدان محشر میں ایک سواری وارد ہوگی. میدان محشر میں ایک سواری وارد ہوگی. اس سواری کی کیفیت یہ ہوگی کہ اتنا نور اس کے چہرے سے نکل رہا ہوگا کہ اس نور سے پورا محشر استفادہ کرے گا. پورا محشر اس نور سے استفادہ کر رہا ہوگا. اب جب انبیاء اس نور کی طرف دیکھیں گے تو حیران و پریشان ہو کے خدا سے سوال کریں گے، اے میرے پروردگارا یہ کس کا نور ہے، یہ کون ہے؟ آواز غیبی آئے گی، قائد غر المحجلین. یہ کوئی اور نہیں بلکہ انبیاء کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. یہ انبیاء کا وارث. سوال یاد رکھیے گا، سوال کیا تھا؟ چھٹے مولا سے سوال کیا گیا، لما سمیت الزہراء زہراء، زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا کا لقب ہے قائد غر المحجلین، یعنی امیر المؤمنین. روز محشر سفید پیشانی اور سفید پیروں والوں کے رہبر ہوں گے، لیڈر ہوں گے. یہ سفید پیر والے کون ہوں گے؟ سفید پیشانی والے کون ہوں گے؟ ہم جیسا کوئی عام بشر تو ہوگا نہیں. انبیاء ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، ابراہیم ہوں گے، زکریا ہوں گے، یونس ہوں گے، آدم ہوں گے، نوح ہوں گے. ان کا وارث، ان کا لیڈر علی ابن ابی طالب محشر میں وارد ہوگا. یہ سارے کے سارے نور کو دیکھ کے حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا پر رونق نور ہے، اتنا باعظمت نور ہے. اب آئیے آگے بڑھیے. اب مولا سے سوال کیا کیا گیا؟ فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب صدیقہ کا ایک نام زہرا کیوں ہے؟ امام نے جواب دیا. جواب بڑی غور سے سنیے. مولا نے فرمایا سمیت الزہراء الزہراء لأنها تظہر نور وجہها لعلی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. پورا منظر آپ کے ذہنوں میں ہے. ہم اور آپ جس کے نور کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے وہ انبیاء تھے. انبیاء دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کس کے نور کو؟ نور علی ابن ابی طالب کو. کہتے ہیں زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زہرا کے چہرے کا نور دن میں 3 مرتبہ علی پہ ظاہر ہوتا ہے اور علی نور زہرا کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یا علی. علی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، علی تعجب کرتے ہیں. اب جملہ مجھے کہنے دیجئے اور آپ تک پہنچانے دیجئے. جس کے نور کو دیکھ کر ہم اور آپ تعجب کریں اسے انبیاء کہتے ہیں. جس کے نور کو دیکھ کر انبیاء تعجب کریں اسے علی کہتے ہیں. اور جس کے نور کو دیکھ کر علی تعجب کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ عظمت ہے نور فاطمہ کی، یہ عظمت ہے نور فاطمہ کی. اب ذرا تصور کریں وہ نور فاطمہ جسے دیکھ کر علی تعجب کریں، علی تعجب کریں. اس نور کی کیا عظمت ہوگی، اس شخصیت کا کیا مقام ہوگا. اب اگر اس شخصیت پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے
تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ آل محمد کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جناب صدیقہ کا مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کے سامنے، عظمت ہے اہل بیت اطہار کے درمیان. معصوم امام فرما رہا ہے نحن حجج اللہ علی الخلق. خدا کی قسم جناب صدیقہ کی سب سے بڑی فضیلت میری نظر میں یہ ہے، معصوم امام فرما رہا ہے ہم تمام مخلوقات خدا پر اللہ کی حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ ہم ائمہ پر حجیت رکھتی ہیں. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ امام جو اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات پر حجت رکھتا ہو، اس پر جناب صدیقہ حجت رکھتی ہوں. کیا عظمت ہے اس بی بی کی، کیا مرتبہ ہے اس بی بی کا. یہی وجہ ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک عاشورہ سے بڑا ہمارے لیے کوئی دن نہیں ہے، عاشورہ جیسا کوئی دن نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ولیکن احراق الباب علی زینب وفضہ وفاطمہ وعلی اشد وادھا. روایت کے الفاظ ہیں کہ بے شک عاشورہ سے بڑا ہمارے لیے کوئی دن نہیں ہے، عاشورہ سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھو وہ دن کہ جس دن ہمارا دروازہ جلایا گیا، جس دن ہماری ماں کو پریشان کیا گیا، وہ دن ہم اہل بیت کے لیے عاشورہ سے زیادہ تلخ ہے، عاشورہ سے زیادہ تلخ ہے، سخت ہے ہمارے لیے. ایام عزا فاطمیہ کی جب شروعات ہوتی ہے، استاد محترم فرمایا کرتے تھے ایام عزا فاطمیہ میں زہرا کی مظلومیت سے زیادہ علی کی مظلومیت بیان ہونی چاہیے. علی کی مظلومیت کے لیے بس ایک جملہ. اہل سنت کے بہت بڑے مورخ فخر رازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں اور ٹائٹل دے رہے ہیں کہ علی کی مظلومیت کی حد. غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ. برادران اہل تسنن کی کچھ کتابوں میں 60,000 70,000 1 لاکھ مختلف عدد موجود ہے. 1.25 لاکھ کو چھوڑیے، 70 اور 80 ہزار کو چھوڑیے، ایک درمیانی عدد لے لیجئے. 25,000 ہم اپنے چھوڑے دیتے ہیں، 20-25 ہزار آپ چھوڑ دیجئے، 1 لاکھ پہ ڈیل کرتے ہیں. یہ فخر رازی کے جملے ہیں. فخر رازی کہہ رہے ہیں علی کی مظلومیت کہ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع، کم سے کم 1 لاکھ کا مجمع تھا. 1 لاکھ کا مجمع تھا کہ جس نے سنا رسول گرامی نے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. علی کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اعلان ولایت جو 1.25 لاکھ لوگ یا کم سے کم 1 لاکھ لوگوں نے سنا ہو، آج جب 1300 کچھ سالوں کے بعد کتابوں کو کھولتے ہیں تو حدیث غدیر کے 100 سے زیادہ راوی نظر نہیں آتے. یہ علی کی مظلومیت ہے. 1.25 لاکھ لوگوں نے سنا، لیکن حدیث غدیر کے راوی کتنے ہیں کتابوں میں؟ 100 زیادہ سے زیادہ. یہ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت ہے. یعنی سوچیں، یعنی ہر 1000 میں سے ایک بندے نے علی کی ولایت کی گواہی دی. 1 لاکھ میں سے ہر 1000 میں سے ایک بندے نے علی ابن ابی طالب کی یہ حدیث غدیر کسی سے بیان کی، بتائی. یہ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت ہے. جب یہ ایام آتے ہیں تو اپنے دلوں کو تھامیں. یہ جو کربلا میں ہم روتے ہیں، عاشورہ کا دن آتا ہے، خوب چیخے مار مار کے روتے ہیں. علامہ یہ غروی اصفہانی کے اشعار کو یاد کر لیجئے. وما رماہ اذ رماہ حرم لہ بل رماہ اول من مہد لہ. کہ وہ تیر جو کربلا میں علی اصغر کے گلے پہ چلا، وہ تیر حرملہ نے نہیں چلایا، وہ تیر اس نے چلایا جس نے اس کی
بنیاد رکھی. علماء کے درمیان ان ایام کو ایام محسنیہ کہا جاتا ہے. میں نے روایت انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھی اور پڑھی. روز محشر جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وارد محشر ہوں گی، دوسری طرف جناب صدیقہ وارد محشر ہوں گی، دونوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ صدیقہ کے ہاتھوں میں علی اصغر ہوں گے، خدیجہ کے ہاتھوں میں حضرت محسن ہوں گے. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی روز محشر اول ما یحکم فیہ محسن، کہ اللہ سب سے پہلی اگر عدالت لگا کے کوئی حکم جاری کرے گا تو وہ حضرت محسن کے بارے میں ہوگا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچے کا قصور کیا تھا جسے ماں کے شکم میں مار دیا گیا. مدینے کے باغیوں نے مدینے میں کیا کیا؟ راوی کہتا ہے ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناحلت الجسم باکیت العین منحدت الرکن محترقت القلب یغشا ساعة بعد ساعة. کہتے میں نے مدینے میں دیکھا رسول کے بعد فاطمہ ڈھلتی چلی جا رہی ہیں. رسول کے بعد جب میں نے فاطمہ کو دیکھا باکیت العین، ہمیشہ روتا ہوا دیکھا. ناحلت الجسم یعنی پتہ ہے کیا ہے؟ ناحلت الجسم یعنی دن بدن فاطمہ کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ رہا تھا. محترقت القلب، فاطمہ کا دل جلا ہوا تھا. آخر کا جملہ بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا فاطمہ کا دل جلا ہوا، فاطمہ لاغر ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیشہ مسلسل روتی جاتی ہیں. یغشا ساعة بعد ساعة، روتے روتے کبھی غش طاری ہوتا ہے، کبھی غش سے فاق. کیا مسلمانوں کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کبھی کسی سے پوچھے آخر فاطمہ کو رونے کے لیے بیت الحزن کیوں بنانا پڑا؟ یہ مدینے کی حیوانیت تھی. علی کے پاس آ کے شکایت کر رہے ہیں. جہاں باپ کے جانے کے بعد بیٹیوں کو تسلی دی جاتی ہے، وہاں علی سے آ کے مدینے والے شکایت کر رہے ہیں علی جان فاطمہ سے کہو یا رات میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے. ہمیں فاطمہ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے. جیسے یہ جملہ سنتا ہوں تو زندان میں رونے والی بچی یاد آ جاتی ہے جو فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرتے کرتے جب وقت ملتا تھا اپنے بابا پہ روتی تھی. یزید نے آواز دی ذرا اس بچی سے کہو رونا بند کر دے. کسی نے یزید کو مشورہ دیا کہ اگر تجھے اس بچی کو خاموش کرنا ہے تو اس کے بابا کا کٹا ہوا سر پیش کر دے. بابا کا کٹا ہوا سر پیش کرنا تھا. بابا کے سر کو کلیجے سے لگایا. اے میرے بابا انہوں نے گالوں پہ تماچے مارے. اے میرے بابا انہوں نے رخساروں پہ تماچے لگائے. اے میرے بابا یہ دیکھیں میرے کان زخمی ہیں. بابا میری بالیاں نوچی. اتنا کہتے کہتے سکینہ کی آواز بند ہوئی. سجاد نے نعرہ لگایا انا للہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میری شہزادی سکینہ میں آج آپ کی جدہ فاطمہ پہ رونے آیا ہوں. تاریخ میں 2
جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں غسل دینے والے چیخ لگا لگا کے روئے. ایک جنازہ اس ننھی سکینہ کا تھا. جب غسالہ کو بلایا گیا, غسالہ نے جیسے ہی کپڑے اتارنے کی کوشش کی, غسالہ نے چیخ لگائی. سجاد کو قریب بلایا کہ ذرا یہ بتائیے کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. کیا اس بچی کے بدن پہ کوئی بیماری تھی؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اس بچی کا کپڑا بدن سے اتر نہیں رہا. بس سجاد نے تڑپ کے فرمایا کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, اس بچی کے بدن پر اتنے کوڑے لگے, خون نکلا, کپڑا خال میں پیوست ہو گیا. یہ ایک جنازہ تھا جسے غسل دینے والا بے چین ہوا. دوسرا جنازہ دیکھنا ہے, مدینے آؤ, رسول کے گھر پہ جاؤ. علی غسل دیتے دیتے چیخ لگاتے ہیں, اے فضا, فاطمہ کتنی صابرہ تھی, فاطمہ کا پہلو شکستہ. فاطمہ نے شکایت نہیں کی, ہاتھوں کو جوڑا, علی جان. فاطمہ نے اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتائی نہیں. مولا وہ کون سی باتیں کہ کوچے بنی ہاشم میں جب فاطمہ سند لے کے آئی, ایک لائن آگے بڑھا, سند ہاتھوں میں لی, سند کو پھاڑا, جناب سیدہ کے رخسار پہ جسارت کی, حسنین تڑپے, اے میری ماں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ اتحاد بین المؤمنین کو قائم و دائم فرما. پروردگارہ مؤمنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قرار دے. پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر صفدر ہے, ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ اپنے چاہنے والوں پر, اپنے مؤمنین پر نظر کرم فرما. پروردگارہ ہر وہ انسان کے جس کے دل میں فاطمہ کے لیے محبت ہے, اس کے اوپر دست ابوالفضل عباس قرار دے. پروردگارہ آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. یا حسین